السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میوزک، موویز اور ڈراموں کے اس ماحول میں اسلامک اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل جا الحق کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ہر اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں آ کر یہاں بیٹھے، ساتھ بیٹھے مکمل ہوگی، اب تیسری بار بیٹھے۔ ہمارے یہاں کسی مسجد میں 10 نمازی ہوں گے نا، وہ 10 کے 10 یہاں بیٹھ کے انتظار نہیں کریں گے، پوری مسجد کو گھیرا ہوگا۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ اور ہمیں اشکال کیا ہے؟ بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ خانقہ بیان کی کیا ضرورت ہے؟ بے سیدھا سیدھا جلسہ کرو، نعتیں پڑھیے تو نعرے ماریے، یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور میں اتنے طویل سفر کر رہا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے، بھئی ہم دین کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں دین کو لائیں۔ اور یہ بات میری ذہن نشین فرما لینا، بیانات سے تازگی پیدا ہوتی ہے، جوش پیدا ہوتا ہے، لیکن مستقل جو زندگی بدلتی ہے نا، وہ بیانات اور جلسوں سے نہیں، وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنے سے بدلتی ہے۔ اس کے پاس رہنے سے زندگی بدلتی ہے، ویسے نہیں بدلتی۔ اور رہیں، یہ نہیں کہ آئیں اور جائیں، ملیں اور جائیں نا۔ کیا آئے ہو؟ جی میں آپ سے بیعت ہوں۔ تو پھر کیسے آئے ہو؟ بس چلا لانا آیا سا، میں کہ تانوں ہی ملنا۔ چلو بیعت کن سے ہیں؟ مجھ سے۔ اور کدھر آئے ہیں؟ چلا لانا، تو تانوں ہی ملنا۔ اب بتاؤ اصلاح کیسے ہوگی؟ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارا خانقاہ اجتماع تھا، ہر ماہ کی پہلی جمعرات ہوتا ہے۔ ایک ساتھی آئے تو میں بہت پریشان ہوں، میرے بہت مسائل ہیں۔ میں نے کہا فرمائیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بچہ داخل کرایا ہے فلاں مدرسے میں، اس کے بارے میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اور ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے۔ میں نے کہا کوئی اور مسئلہ؟ بس یہ 3 ہی مسئلے۔ جب 3 مسائل بتائے تو میں نے کہا جماعت میں وقت لگایا، کہتے جی 3 چلے۔ میں نے کہا بیعت کن سے ہو؟ کہا جی آپ سے۔ میں نے کہا بیعت مجھ سے ہو، 3 چلے وہاں لگائے، بیٹا وہاں داخل کرایا، تو پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جب آپ مجھ سے بیعت ہوئے تھے تو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ میں نے بیٹا داخل کرانا ہے، کہاں داخل کراؤں؟ تم نے تو مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ جب آپ نے بیعت کی ہے تو میں کوئی تبلیغ میں جانے سے روکتا ہوں؟ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا جی میں آپ سے بیعت ہوں تو میں 4 ماہ لگانا چاہتا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میں نے کہا کچھ دن میرے پاس لگاؤ۔ کہا جی فوج میں ملازم کو چھٹی نہیں ملتی۔ میں نے کہا 4 ماہ کی چھٹی مل گئی تھی نا؟ جی مل گئی تھی۔ میں نے کہا یہ بھی مل جائے گی۔ وہ تو نے کرنا تھا، چھٹی مل گئی، یہ تو نے نہیں کرنا، چھٹی نہیں ملے گی۔ تو کسی اور سے بیعت کر لو، مجھ سے کیوں کی؟ کسی اور سے کر لو۔ میں اس طرح گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ اور یہ نفس اور شیطان کی چال ہے۔ نمبر 1، کسی سے آپ کو تعلق بنانے نہیں دے گا۔ اگر تعلق بن گیا تو پھر تعلق کو نبھانے نہیں دے گا۔ پہلے تعلق بنانے نہیں دے گا، تعلق بن گیا تو پھر نبھانے نہیں دے گا۔ مولانا صاحب میں نے آپ سے بیعت کی ہے، کبھی آؤ۔ کہاں جی؟ سرگودے، بہت دور ہے، بڑی گرمی ہے۔ تو میں نے کہا آپ ٹنگی گلہ سے کبھی نہیں نکلے؟ پنڈی کبھی نہیں گئے؟ جی جاتا ہوں۔ میں نے کہا وہاں برف ہوتی ہے نا؟ کراچی کبھی کیوں؟ جی جاتا ہوں۔ میں نے کہا وہاں وقت بارش برستی ہے نا؟ کراچی بہت قریب ہے نا؟ رائے گڑھ جاتا ہوں، جی اجتماع پر جاتا ہوں۔ میں نے کہا وہ پلندری میں ہوتا ہے؟ جی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو کہ آپ بہت دور ہیں؟ کیونکہ آپ نے رسمن بیعت کی تھی، رسمن، بدلنے کے لیے نہیں۔ میں بھی کر لوں، میں بھی کر لوں، میں بھی کر لوں۔ جب آدمی بدلنے کے لیے کرتا ہے پھر اس کی زندگی بدلتی ہے، پھر اس کی زندگی بدلتی ہے۔ اس لیے جو قرآن کریم نے ترتیب بتائی ہے نا، وہ کیا ہے؟ مع الصادقین، معیت کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے تو صادقین کے ساتھ رہو، متقین نہیں فرمایا۔ حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ تقوی اختیار کرنا ہے تو متقین کے ساتھ رہو، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ صادقین کے ساتھ رہو، متقین کو نہیں فرمایا۔ بعض لوگ کاذب تقوی ہوتے ہیں، اندر کچھ اور ہوتے ہیں، باہر کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ رہو،
وہ جیسے بند کمرے میں ہوتے ہیں ویسے باہر ہوتے ہیں. صادق فی التقوی، ان کے ساتھ رہو. اور یہ نہیں فرمایا آیا اور جایا کرو، فرمایا رہو، ان کے پاس رہو. ہمارے حضرت فرماتے تھے مرغی سے بچہ لینا ہو تو 21 دن انڈا مرغی کے نیچے مسلسل رکھنا پڑتا ہے. 3 دن انڈا رکھو پھر نکالو، پھر رکھو پھر نکالو. یہ انڈا گندا تو ہو جائے گا، اس انڈے سے بچہ نہیں نکلے گا. اگر جس سے بیعت کی ہے، میں تو نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے بیعت کرو، میں تو نہیں کہہ رہا مجھ سے کرو، جس سے بیعت کی ہے ان کے پاس جاؤ، وقت لگاؤ، اور مہمان بن کے نہ جاؤ، خادم بن کے جاؤ. ہمارا پہلا ذہن ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے پاس جائیں گے تو ہمیں اٹھ کے ملیں گے، اٹھ کے نہیں ملے وہیں سے واپس. بھئی آپ خدمت کے لیے گئے ہیں، اصلاح کے لیے آئے ہیں، یا آپ پروٹوکول کے لیے آئے ہیں؟ بس جب یوں بندہ ہوتا ہے پھر زندگی تبدیل نہیں ہوتی. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ابھی الیکشن میں کونسلر بھی بنے، تو ان نے جب سے مجھ سے بیعت کی ہے، مجھے نہیں یاد 8 سال ہو گئے یا 9 سال، مجھے نہیں یاد کتنا ہوا. انہوں نے کہا جب سے بیعت کی ماہانہ اجتماع میں میرا صرف ایک نعرہ ہے، ماہانہ اجتماع میں صرف ایک نعرہ ہے، ابھی تک میں نے کبھی نعرہ نہیں کیا. بتاؤ زندگی کیوں نہیں بدل دی؟ کونسلر بنے ہیں تو سیاسی تو بنے ہیں نا، اس نے ووٹ لیے ہیں، اس کا حلقہ ہوگا تو بنے ہیں. چہرے پر داڑھی بھی ہے، کونسلر بھی ہے، دکان بھی چلاتا ہے. کہا جی آج تک میرے جمعرات کا ناغہ نہیں ہوا. پھر زندگی کیسے نہیں بدلے گی؟ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کی زندگی بدل دے.